بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دینی خواتین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ اور رسول کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کے احسانات پر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی کسی سے ملنے کے لیے آیا، بہت دنوں کے بعد آیا، اس کو ایک تحفہ دیا، اس کی مدد کیا، تو وہ آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے یہ فلاں آدمی نے فلاں وقت مجھے جو ہے تحفہ دیا ہے اور اس نے میری مدد کی ہے، زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی، آدمی جو تحفہ دیتا ہے وہ تحفے سے انداز ہوتی کہ وہ کتنی محبت کر رہا ہے اور کتنا یاد رکھا ہے ہمیں۔ ایسے ہی اللہ کے جو احسانات ہیں ہم پر، اتنے بڑے بڑے احسانات اللہ ہمیں کر رہا، تو ہم اللہ کو کتنا یاد رکھے ہیں، تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو ماں کے پیٹ سے نکالا، کسی کا تصور نہیں ہوگا جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، وہ گنگا ہے، پاگل ہے، وہ لنگڑا ہے، کسی کو بھی تصور نہیں ہوتا۔ یہ سب جھوٹے مشینیں ہیں، کوئی انداز نہیں لگا سکتا۔ اب وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 2 سال 2.5 سال کا ہو کے زبان سے اماں ابا بول کر نہیں بلاتا، اس وقت تک دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے ہمیں دماغ دے کر سوچنے کی طاقت دیا، اتنا بڑا احسان ہے۔ آنکھ دے کر دیکھنے کی طاقت دیا، یہ بڑا احسان ہے۔ اللہ نے آواز کی توفیق دی، یہ بڑا احسان ہے۔ اللہ نے سننے کی طاقت بھی دیا، یہ بڑا احسان ہے۔ ہاتھ پیر صحیح سلامت سے چلا رہا، یہ بڑا احسان ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے احسانات کو ہم بھول جائیں گے تو ہم سے زیادہ غفلت میں رہنے والے کوئی بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوں گے۔ چھوٹے سے ایک معمولی سے انسان کی مدد کو، اس کے احسان کو ہمیں زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، پھر ہم اللہ کو کتنا یاد رکھنا چاہیے۔ جس کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے اس کی یاد بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی عظمت اتنی زیادہ بڑھتی ہے۔ اور جس کی محبت دل میں نہیں ہوتی اس کی یاد بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ سامنے آنے پر اس کی عظمت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کتنا بیٹھا ہے، اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو اچھی بری والے باتوں بولتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اللہ کتنا اترا، ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ کتنا آیا، یہ ضروری ہے۔ اس پہ ہم غور نہیں کریں گے تو ہماری زندگی غفلت سے گزرتی گزرتی ایک دن موت کا وقت قریب آ جائے گا تو سب کے سب پریشان ہو جائیں گے۔ یہ میری اتنی بڑی زندگی گزری ہے تو کیسے میں نے گزاری؟ ہمیشہ توجہ کے ساتھ رہنا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس تھوڑا سا مال آیا، آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ جو ہے وہ مال جو ہے غریبوں کو بانٹتی بانٹتی مغرب کا وقت بالکل قریب ہو گیا۔ ان کی جو خادم تھی
ایک 3 سکے نکال کے رکھی تھی. روزہ کھولنے کا وقت قریب ہے، کچھ چیزیں خرید کے لا لیں، اس سے ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اطمینان بالکل نہیں تھا. اس حالت میں میری موت آئے گی، اللہ مجھے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ ذرا بھی اطمینان نہیں تھا. انہوں نے فوراً وہ 3 سکے بھی غریبوں کو بانٹ دیے. اب جو ہے کہتی ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے روزہ کھولنے کے لیے؟ خادمہ کہتی ہیں اماں جو بھی مال تھا تو آپ نے سب بانٹ دیے، اب روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی خیال بھی نہیں کرے، جو 3 سکے میں نکال کے رکھی اس کو بھی آپ نے بانٹنے لگا دیے. اتنی زیادہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کو راضی کرنے کی فکریں تھی صحابیہ کے اندر. میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نیک بننا یہ آسان چیز ہے، لیکن ہمارا دل ایمان اور اعمال کے انوارات سے بھر جانا یہ بڑی چیز ہوتی ہے. ایک انسان نیکی کا لباس پہن لیا لیکن دل اندر سے خالی ہے، دل کے اندر نیکی کے خیالات نہیں ہیں، اللہ کے ڈر کے خیالات نہیں ہیں، تو پھر یہ اندر سے خالی ہے. اس کا جو طریقہ ہے نبی کا طریقہ ہے، لیکن نبی کے طریقے کا عمل نہیں ہے. یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر. کلمے کی محنت جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک یہ عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کے احکامات پہ چلنے کی طاقت ہمیں نہیں ملے گی. اس لیے ہم کو چاہیے خوب ہم اللہ کی دعوت دیں، خوب اللہ کو بولے. اللہ کو ایسا بولنا ہے ایک مجنوں کی طرح، ایک پاگل کی طرح اللہ کو بولنا ہے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کو بولتی تھی دیوانی کی طرح. دیوانی کی طرح. چھوٹی سی عمر تھی، چھوٹی بچی جو ہوتی ہے 13-14 سال کی بچی، اگر سے وہ بچی گانا گاتی تھی، ادھر ادھر گھومتی ہے تو ہم کو کیسے دکھتا؟ ایک دم تھوڑا سا محبت کے جیسا، پیار کے جیسا. اس کی جو حرکتیں بڑی اچھی انداز میں نظر آتی ہے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے چھوٹی عمر میں اللہ کی تعریف کرتی ہیں، کھیلتی دوڑتی اٹھتی بیٹھتی جم کے اللہ کی تعریف کرتی ہیں. اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اللہ کی تعریف کرنے میں یہ تھے اللہ اکبر کبیرہ، میرا اللہ ایسا ہے آسمان کے بغیر آسمان کو پیدا کریا، زمین کے بغیر زمین کو پیدا کریا، سورج کے بغیر سورج کو پیدا کریا، اور چاند کے بغیر چاند کو پیدا کریا، دن کے بغیر دن کو پیدا کریا، رات کے بغیر رات کو پیدا کریا، ستاروں کے بغیر ستاروں کو پیدا کریا، آگ کے بغیر آگ کو پیدا کریا، انسانوں کے بغیر انسان کو پیدا کریا، جناتوں کے بغیر جنات کو پیدا کریا، فرشتوں کے بغیر فرشتوں کو پیدا کریا، جنت کے بغیر جنت کو پیدا کریا، جہنم کے بغیر جہنم کو پیدا کریا. سب کچھ اللہ اپنی مرضی سے بنایا ہے، کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بنا دیا، یہ میرا رب ہے. آپ ایسی تعریف کرتی تھی، ایسی تعریف کرتی تھی. جب اللہ کو ہم بولیں گے ہمارا دل اللہ کے نور سے بھر جائے گا، شیطان کے لیے کچھ جگہ نہیں ہوگی، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور دنیا کے جتنے بھی غفلت کے بیانات ہیں اور دنیا کے غفلت کے جتنی بھی باتیں ہیں وہ دل سننا گوارا نہیں کرے گا، دل سننا گوارا نہیں کرے گا. اس کی مثال ایسی ہے، کسی سے بڑی محبت ہے، کسی کی بڑی عظمت دل میں ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی بیان کر رہا تو منہ پھیر کر ہم اٹھ جاتے ہیں. ویسے ہی اللہ کی محبت اللہ کی عظمت جب دل میں اترتی ہے دنیا کے بارے میں سننا بالکل پسند ہی نہیں ہوگا. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آ کر دنیا کی چیز کا تذکرہ کرتے
آپ جو ہے منہ پھیرتی، وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی، پھر آ کر بیٹھتی، اللہ کی حمد و ثنا شروع کرتی۔ ہم کو اتنا اللہ سے ہونے کا یقین کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ کو ہم اتنا بولیں گے، اللہ ہی اللہ دل میں اتریں گے، اللہ کا غیر دل سے نکل کر چلے جائے گا، اتنا اللہ کو بولنا ہے۔ آج سارے مسلمان پریشان اس لیے ہیں، مسلمان عورتیں پریشان اس لیے ہیں، زبان پہ اللہ سے ہونے کا تذکرہ ختم ہو گیا، چیزوں سے ہونے کے یقین کا تذکرہ شروع ہو گیا، اس لیے دنیا نہ ملنے پر پریشان ہے، یہ دنیا ملنے پر بھی پریشان ہے۔ غریب کہتا ہے وہ مال مجھے مل جائے، میری ضرورتیں تھوڑی سی پوری ہو جائے، بس باقی کا میں اللہ اللہ بول کے گزار دوں گا۔ مالدار کہتا ہے تھوڑا سا اور ڈبل حصہ ہو جائے، میں پھر اللہ اللہ بول کے گزار دوں گا۔ یہ جو دنیا ہے، دنیا کا مطلب ہی یہی ہے۔ اللہ نے مٹی سے ان تمام چیزوں کو اس لیے بنایا ہے، مٹی کی ایسی صفت ہے، آپ جو ہے مٹی پہ ہاتھ ڈالیں گے، ایک مٹھی نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ کھڈا پڑے گا، یعنی اندر کے حصے میں جائے گی۔ تو دنیا جتنی بھی حاصل ہو جائیں گی، آدمی کی ترقی نہیں ہوگی، وہ خبر میں جاتا رہے گا۔ کیا ہوتا رہے گا؟ خبر میں جاتا رہے گا، کھڈا پڑتا رہے گا۔ اعمال کی ایسی مثال ہے، آپ دیکھیں اوپر سے بارش ہو رہی تو نیچے کو آ رہی، اوپر سے بارش ہو رہی تو کیا ہو رہی؟ نیچے کو آ رہی۔ آپ ہوا آ رہی تو دیکھیں تو اوپر کو جا رہی۔ تو ہمارے اعمال کا مثال یہی ہے، جب ایمان اور اعمال بنتے ہیں ہوا کی طرح، یہ آسمان پہ جاتے ہیں، بارش کی طرح ہمارے اعمال کے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سمجھ میں آئے گی تو زندگی بنے گی، ورنہ نیکی کے باتیں ہوئیں گے، نیکی کے بیانات ہوئیں گے، نیک اعمال دل میں نہیں ہوئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے معراج کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ جو ہے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ ایک چیز زمین سے آسمان کی طرف تیزی کے ساتھ جاری، دوسری چیز آسمان سے زمین کی طرف تیزی کے ساتھ اتر رہی، یہ دو کیا چیزیں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیچے سے اوپر جانے والے یہ آپ کی امت کے اعمال ہے، یہ اوپر سے نیچے اترنے والے یہ آپ کی امت کے اعمال کے مطابق فیصلے ہیں۔ ہمارے اعمال جیسے ہیں اللہ ویسے فیصلے کریں گے۔ ایک بے نمازی اس کا جو اثر اور اس کا جو نقصان ساری بستی کو جلا کے خاک کر دے گا، اتنا بڑا اثر ہے بے نمازی کا۔ اور ایک نمازی اس کا جو اثر، اس کا جو نفع تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے گا، اتنا بڑا نفع ہے، اتنی بڑی بھلائی ہے۔ بڑے اللہ والے حج کے ارادے سے جا رہے، ایک بستی نظر آ گئی، آپ ارادہ کرے حج کر کے واپس آؤں گا، یہ بستی میں گزارا کروں گا۔ بات تفصیل سے ہے لیکن شارٹ کٹ میں مختصر بتائی جا رہی۔ اب وہ بزرگ آئے، بستی کو دیکھ رہی، بستی کیسی تھی؟ آپ گئے پانی کے قریب، سب سے پہلے اے ندی تو آئینے کی چشمے کی طرح بہتی تھی، سوکھ کر چکڑ کیوں بن گئی؟ چکڑ، بچا ہوا پانی چکڑ کہتا ہے، اے اللہ والو، یہاں پہ ایک بے نمازی آ کر پانی پیا کرتا تھا، اس سے جو ہے ضرورت پوری کرا کرتا تھا، اس کی نحوست سے میں سوکھ گئی۔ آپ ہوا سے پوچھے، اے ہوا تو لوگوں کو صحت مند نفع پہنچانے والی تھی، اتنی زہریلی کیوں ہو گئی؟ اے اللہ کے ولی، ایک بے نمازی سانس لیا کرتا تھا، اس کی نحوست سے میں زہریلی بن گئی۔ درخت سے پوچھے، اے درخت تو لوگوں کو راحت دیا کرتا تھا، دھوپ کے وقت میں چھاؤں دیا کرتا تھا، اب تو کیوں سوکھ گیا ہے؟ وہ درخت کہتا ہے،
ایک بے نمازی یہاں پہ آرام کیا کرتا تھا، اس کی نحوست سے میں سوکھ گیا۔ اب جو ہے بستی میں داخل ہوئے، لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی آپ لوگ آپس میں ایک کی ایک محبتیں تھی، آپ کے آپس میں خدمتیں ہوتی تھی، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، چہرے نور کے جیسا چمکتے تھے، اب اس وقت میں ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے؟ آپ مجھے گالیاں سنے آ رہی ہیں، نفرتوں کی باتیں ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، دلیں آپ کے پھٹ چکے ہیں، آپ کے کاروبار پھنس ہو چکے ہیں، یعنی کاروبار نہیں چل رہے ہیں، آپ کی بستی زندگیاں اجڑ چکے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ وہاں کے لوگوں نے فرمایا حضرت ایک بے نمازی یہاں سے گزرتے گزرتے چند دن کے لیے رہ گیا، اس کی نحوست سے ہم سب کی زندگی اجڑ گئے۔ ایک بے نمازی کی وجہ سے، ایک بے نمازی کی وجہ سے پوری بستی کی حالت بگڑ گئی۔ ہمارے گھر کے اندر ہی بے نمازی ہوئے تو کیا حالت ہے؟ ہمارے گھر کے اندر بے نمازی ہے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ بے نمازی کا مطلب کیا؟ نماز بالکل نہیں پڑھتے، دیکھو ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، پڑھنا چاہے اس ٹائم پہ پڑھنا، نہیں پڑھنا چاہے اس ٹائم پہ چھوڑ دینا، پڑھے تو پڑھے نہیں تو نہیں، ایسے لوگوں کی ہے۔ فرماتے ہیں حالت اتنی بری بگڑ گئی، وہ بستی میں رہنے والے ان کے دلوں کی نفرتیں دیکھ کر وہ اللہ والے وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر رحمت نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر محبتیں نہیں ہیں، ہمارے بیچ میں محبتیں نہیں ہیں، ہمارے آپس میں جو ہے انسانیت قائم نہیں ہے، ہمارے کمائی میں برکت نہیں ہے، ہمارے صحتاں ٹھیک نہیں ہے۔ ہم غور کرنا چاہیے ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کیا میری نماز اول وقت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ میرے بچوں کو میں نماز بھیج رہی کہ نہیں بھیج رہی ہوں؟ میرے شوہر کو نماز بھیج رہی کہ نہیں بھیج رہی ہوں؟ اس کو غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، آپ سفر سے آئے تھے، سیدھا گھر کے اندر آ گئے، لیکن مسجد نبوی میں نماز ہو رہی تھی مسجد نبوی کے اندر نماز ہو رہی تھی، بولے مجھے کھانا دو۔ گھر کی عورت کہتی ہے پہلے نماز پڑھ کر آئیے پھر کھانا ڈالوں گی۔ اے اللہ کی بندی میں نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ نہیں 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 نہیں، جب تک آپ مسجد جا کر نماز نہیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اس وقت تک آپ کو کھانا نہیں دوں گی۔ اللہ کی بندی میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، میں نہیں سنتی۔ یہاں اذان ہوئی ہے، یہاں آپ نماز پڑھ کے جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک کھانا نہیں آپ کو۔ آپ جو ہے گھر سے باہر نکل گئے، مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آئے تو ان کی بیوی نے ان کو کھانا ڈالے۔ صحابیہ کے اندر اتنی فکر تھی کہیں میرے شوہر نماز نہیں پڑھے، وہ نحوست میرے گھر کو نہ ختم کر دے۔ بچے نماز نہیں پڑھے، ان کی نحوست برکتوں کو نہ ختم کر دے۔ عورتیں نماز نہیں پڑھے، ان کی نحوست سے، یعنی وہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست سے محبت نفرتوں میں نہ بدل جائے۔ اتنی بڑی فکر تھی۔ ایک راز کی بات ہے، حدیث میں ہے، لیکن اس کی حدیث کی راز یہ ہے، توجہ سے سنے بات۔ مسلمان عورتیں، مسلمان مرد جن کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، یعنی بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہوتی ہے، صرف اور صرف 5 وقت کی نماز کے اہتمام کریں گے، خدا کی قسم ساری دنیا کے اندر غالب آ جائیں گے۔ ساری دنیا کے اندر ایک بھی غیر نہیں بچیں گا، پورے مسلمان ہو جائیں گے صرف نماز کی برکت سے۔ باہر نکل کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات توجہ سے سنو، پابندی پہ یہ وعدہ ہے اللہ کا، نماز کی جب دعوت دیں گے تو اس کے اثرات، اس کی قبولیتیں الگ ہوئیں گے۔ پھر گھر کی عورت، گھر کا مرد، بچے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آسمان سے رحمت کی جھولی لے کر فرشتے اتر جاتے ہیں۔ رحمت کی جھولی لے کر فرشتے اتر جاتے ہیں گھر کے اندر۔
اور اتنی برکتیں ان کی مال میں عطا کرتے ہیں وہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روٹی کے لیے آپ ترستے تھے۔ آپ جو ہیں ایک روٹی کے لیے، 1 روپے کے لیے جا کر غلام بن کے کام کیا کرتے تھے۔ جب آپ جو ہے دین پر چلنا شروع کرے، آپ نماز کا اہتمام کرے، آپ کے گھر کے اندر ایک وقت ایسا آیا 2.5 کروڑ کی زکوٰۃ آپ دینے والے بنے۔ 2.5 کروڑ کی زکوٰۃ آپ دینے والے بنے۔ یہ جو ہے ان کی گھر کی عورتوں کی نماز کی کثرت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور ان کی بیٹی، ان کے اول وقت میں نماز پڑھنے کی یہ برکت تھی، یہ برکت تھی۔ ہم سب ارادہ کرنا چاہیے آج سے ہم ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے کرنول شہر کے منیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سفر تھا سری لنکا کا۔ آپ سفر میں تھے، کشتی پر، شپ پر طوفان شروع ہو گیا سمندر میں۔ وہ طوفانی حالت میں ایک خاتون رکعت باندھ کر ٹھہری ہے عشاء کے وقت کی۔ حضرت کو خیال آیا اس ٹائم پہ کون سی نماز پڑھ رہی ہے، دیکھا گیا تو عشاء کا وقت ہوا۔ پھر موت اسی حالت میں عورت کی آئی، مسکراتا ہوا چہرہ تھا، بولے وہاں کی عورتیں فرما رہی مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ ہر حال میں نماز کو قائم کرنا۔ شادی کے لیے چلے گئے، مصلی ساتھ میں لے کے جانا ہے، نماز وقت پہ ادا کرنا ہے۔ آپ کی یہ نماز کی برکت سے شادی میں آنے والی تمام عورتیں نمازی بن جائیں گی۔ ایک بول ہے وہ دماغ میں گھستی ہے، ایک عمل ہے وہ دل میں گھستی ہے۔ جی، کسی جگہ پر ہم جا رہے ہیں، رشتہ دار کے گھر، کئی اور جگہ پہ جانماز ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے وقت پہ، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، آپ جو ہے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے اثرات ایسے ہوئیں گے آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے اتنا اونچا مقام کر دے گا۔ راز کی بات یہ تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال جب ہو گئے، دنیا سے آپ پردہ فرمائیں، آپ کو جو ہے آپ کے بیٹے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لوگ دفنا کر آ گئے۔ صبح ہوئی تو پتا چلا فاطمہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب یہاں آپ غور کرو، ان کو نفرت کرنے والی بھی چیخیں مار کر مدینے کی گلیوں میں گھومتی رونا شروع کر دی۔ اتنی نفرت کرنے والی بھی چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دی، اور محبت کرنے والی بے ہوش ہو گئی۔ فرماتے ہیں راوی، اگر سے فاطمہ کا جنازہ سویرے اٹھاتے تو کھندا دینے کے لیے مرد نہیں عورت ہوتے، بولے کھندا دینے کے لیے مرد نہیں عورت ہوتے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام اس لیے دیا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 4 بڑے صفات یہ تھے: وقت کی نماز کے اہتمام، زبان پہ ذکر، مرد کی قدر اور پردے کی اہتمام۔ یہ 4 باتوں کی وجہ سے اللہ نے ساری انسانیت کے دل میں محبت اور رعب ڈال دیا ہے۔ اللہ ایسے فیصلے ہر وقت کریں گے، ہر خاتون کے ساتھ کریں گے۔ اب یہ صفات اپنی زندگی کے اندر آنے کے لیے اللہ کا راستہ بہت ضروری ہے۔ اجتماع کو ہم آئیں گے، گھر میں جماعتیں اتار لیں گے، روزانہ ہم گھروں کے اندر تعلیم کریں گے، الحمدللہ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن دوسرا عمل بھی ہم کو کرنا ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ ایک اللہ کی محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، ایک نبی کی محبت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ بات اچھا توجہ سے سنیں۔ کسی سے محبت ہے، بیوی شوہر سے بے حد محبت کر رہی،
شوہر بیوی سے بے حد محبت کر رہا تو چاہت کو پورا کرنے کی چکر میں لگتے دونوں بھی. میرے شوہر کو کیا پسند زیادہ, میری بیوی کو کیا پسند زیادہ. تو اب یہاں پر اللہ کی پسند کیا ہے؟ محبت ہے اللہ سے, نبی سے بھی محبت ہے. بھائی آپ محبت کر رہی ہیں تو کیا علامت کیا ہے, پروف کیا ہے؟ تو ان کی چاہت کو پورا کرنا, ان کی پسند کو اپنی پسند بنانا. اللہ کی پسند یہ ہے میرے حبیب کا دین ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہو جائے. نبی کی پسند یہ ہے میری امت جہنم سے بچ جائے, جنت میں چلے جائے. وہ جنت کا راستہ بتانے والا یہ میری امت کا مرد ہے, عورت ہے, بچے ہیں والے. یہ میری چاہت ہے ان کی زندگی کے اندر دین آ جائے, یہ لوگ دین دوسروں تک پہنچ جائے. یہ نبی کی چاہت ہے. اب یہ چاہت کو ہم پورا کریں گے, اس کے لیے تو بڑی قربانیاں دی گئی. آپ جو ہے بے حد محبت کرتے تھے, اس کے اوپر بات سنو. اچھا, بے حد محبت کرتے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, لاڈلی بیٹی تھی. آپ جو ہے جماعت کو جا کر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جماعت سے واپس آئے, آپ مسجد میں تھے, بہت کام تھا, بہت ساری جماعتیں نکل رہی تھی, بہت ساری جماعتیں واپس آ رہی تھی. کارگزاری لینا, دین سکھانا, بیعت کرانا, قرآن کے حلقے لگانا, بہت کام تھا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا, ارے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 دن ہو گئے نظر نہیں آئی. جاؤ میری بیٹی دیکھو, کہاں ہے میری بیٹی؟ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ کہ اہلیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی. آ کر کہتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے, فوراً فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے, آنکھوں میں سے آنسو تھے. آپ گئے, صحابہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. آپ جو ہے دروازہ مارتے ہیں, بیٹی فاطمہ کہہ کر 2 ہاتھ سے دروازہ مارے, لیکن دروازہ نہیں کھلا. دروازہ نہیں کھلا. دوسری بار مارے, تیسری بار مارے, دروازہ نہیں کھلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے, صحابہ بھی رو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 دفعہ دروازہ مارے. 17ویں دفعہ جب دروازہ کھلا, آپ اندر داخل ہوئے. ایک کونے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھی. آپ قریب پہنچے, ٹھوٹی کے نیچے ہاتھ ڈالے. آپ چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں, دیدے باہر نکل چکے ہیں, جیب باہر نکل چکی ہے, کلے سوکھ چکے ہیں, سانس گرم آ رہی ہے, بدن بھی زیادہ بخار طاری ہو کر ہے. حسین زمین پہ پڑے ہیں, ہونٹ ان کے سوکھ چکے ہیں. حسین بے ہوشی کی حالت میں ہیں. پوچھا جاتا ہے بیٹی فاطمہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ابا جان, آپ کے علی, آپ کے جمعی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, آپ لائے ہوئے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں. گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, 7 دن سے کچھ کھائے نہیں ہوں, دودھ نہیں ہے, اس لیے حسین بھوک کے مارے بے ہوشی کی حالت میں پڑ چکے ہیں. ابا جان 4 دن سے بخار ہے, بیماری کی حالت میں زمین پہ پڑی تھی, ٹھہرنے کے لیے مجھے طاقت نہیں تھی. جب آپ کی آواز میں سنی, ٹھہرنے کی کوشش کری, ٹھہرنے کی طاقت نہیں تھی, زمین پہ بھیڑ سے گر گئی. دیوال کے سہارے ٹیکا لے کر گھسیٹتے آپ تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت لگا ہے. ابا جان آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہاتھ اٹھائے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں سے آنسو ختم ہو گئے. آپ 2 جان پہ ایک جھٹکے سے بیٹھ گئی. دل میں خوشی پیدا ہو گئی. میرے والد, میرے ابا اللہ کے نبی کے حبیب ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, اور سارے عالم کے نبی ہیں, اور امام الانبیاء ہیں, اور اللہ کے اتنے بڑے لاڈلے ہیں.
آپ کے صدقے ساری دنیا کو بنایا گیا ہے، ایسے نبی میرے باپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے حق میں دعا کرنے کے لیے، میری غریبی دور ہو جائے گی، میری بیماری دور ہو جائے گی، میری مشکلیں دور ہو جائیں گے، میرے قرضے دور ہو جائیں گے، اللہ یہاں سے فراوشی کا معاملہ کر دیں گا، راحت کا معاملہ کر دیں گا۔ یہ جوش میں اٹھ کر ہاتھ اٹھا رہی ہے، مسکرا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے ہیں، آپ جو ہے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے اللہ میری امت، اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جب آپ 3 دفعہ جملہ فرمائے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا نہیں، اے اللہ میری بیٹی کو یہ غریبی حالت میں دیکھنا مجھے منظور ہے، میری بیٹی کے بیماری کی حالت میں دیکھنا مجھے منظور ہے، میرے حسین کو یہ حالت میں دیکھنا مجھے منظور ہے، اے اللہ میری امت جہنم میں جانا مجھے منظور نہیں ہے۔ چیخ ماری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جان آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کرنے کے لیے، یہاں پہ بھی آپ کی امت یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی صبر کر لے، صبر کر لے۔ کیا آپ کی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا کروں بیٹی، میری امت ہے، میں نہیں فکر کروں گا تو کون فکر کریں گے؟ ابا آپ کی یہ چاہت ہے آپ کی امت کے پر، آپ اتنی محبت کرتے ہیں آپ کی امت سے، تو آج کے بعد سے یہ زندگی میری پسند سے بھی گزاروں گی تاکہ قیامت تک کے لیے دین پھیل جائے، ہر کچے پکے مکان کے اندر دین داخل ہو جائے۔ یہ آپ کی چاہت کو میں اپنی چاہت بناتی ہوں، جب تک قیامت تک کے فر تک دین نہیں آئیں گا اس وقت تک میری یہ دعائیں ہوگی، میں صبر کروں گی۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھتے ہیں، آسمان سے سلام پہ آتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ